حدیث میں فرمایا گیا کہ النظر سہم من سہام ابلیس او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم، کہ انسان کی نظر جو ہے یہ ابلیس کے تیروں میں سے ایک تیر ہے، شیطان کے تیروں میں سے ایک تیر ہے۔ وہ اگر غلط استعمال ہوتی ہے، نامحرموں کو دیکھنے میں استعمال ہوتی ہے اور فحاشی کو دیکھنے میں استعمال ہوتی ہے، تو یہ اتنا بڑا گناہ ہے کہ جس کے نتیجے میں انسان کے قلب میں ظلمت پیدا ہو جاتی ہے۔ یاد رکھو، یہ دل میں اگر ظلمت پیدا ہو جائے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک مومن کے دل میں ایمان کا نور رکھا ہے، اور تعلیم یہ دی ہے کہ اللہ تعالیٰ سے ہمیشہ نور مانگو۔ فجر کی نماز کو جاتے وقت دعا جو تلقین فرمائی وہ کیا ہے؟ اللہم اجعل فی قلبی نورا وفی بصری نورا وفی سمعی نورا وفی، کتنی چیزوں کا ذکر کیا، فلاں چیز میں بھی، آنکھ میں بھی نور پیدا فرما دے، کان میں بھی نور پیدا فرما دے، اور میری بصارت میں بھی نور فرما دے، اور میرے قلب میں بھی فرما دے، اور میرے نفس میں بھی فرما دے، اور میرے دائیں بھی نور ہو، میرے بائیں بھی نور ہو، میرے آگے بھی نور ہو، میرے پیچھے بھی نور ہو، اوپر بھی نور ہو، نیچے بھی نور ہو۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا فرما رہے ہیں، اور یہ نور زائل ہوتا ہے گناہوں سے، خاص طور سے گناہ، آنکھ کے گناہ سے۔ یہ آنکھ کا جو گناہ ہے، بد نظری، یہ کیا ہے؟ یہ ابلیس کے تیروں میں سے ایک تیر ہے، سہم من سہام ابلیس، اور اس کے نتیجے میں قلب میں ظلمت ہوتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی، اللہ تعالیٰ کے تعلق سے دوری ہوتی ہے۔ جتنا بندہ گناہ کرتا ہے اتنا ہی اللہ تعالیٰ سے دور ہو جاتا ہے، جتنی نیکی کرتا ہے اتنا قریب ہو جاتا ہے، جتنا گناہ کرتا ہے دور ہو جاتا ہے، اللہ تعالیٰ سے دور ہو جاتا ہے، اور اس کے قلب میں ایک ظلمت پیدا ہو جاتی ہے، ایسی ظلمت کہ پھر یہ گناہ کی، اللہ بچائے، خاصیت یہ ہوتی ہے کہ اس گناہ کے نتیجے میں مزید گناہ کرنے کا جذبہ پیدا ہوتا ہے۔ یہی ہے وہ ظلمت۔ آج میں نے کیا تو اس کے نتیجے میں میرے ایک ظلمت پیدا ہو گئی، تاریکی دل میں پیدا ہو گئی۔ اس ظلمت اور تاریکی کے وجہ سے اور گناہ کی طرف طبیعت مائل ہوگی۔ اگر توبہ نہ کی، سچے دل سے توبہ کر لی، انشاءاللہ وہ ظلمت دور ہو جائے گی۔ توبہ کر لی، سچے دل سے توبہ کر لی تو انشاءاللہ وہ ظلمت دور ہو جائے گی۔ لیکن اگر توبہ نہ کی، وہ ظلمت باقی رہے گی، وہ اور گناہ کرے گی۔